کبھی نہ کبھی یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر میں ہوں کون؟ یہ بظاہر ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے اور اپنی شناخت کے راز کو سمجھیں گے۔ یہ سوال میں کون ہوں صدیوں سے انسانی سوچ کا مرکز رہا ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ لیکن پیچیدہ چیز کو سمجھنا ہوگا، جسے نفس کہتے ہیں۔ اکثر اسے ہمارا سب سے بڑا چیلنج بھی سمجھا جاتا ہے، اور خود کو پاک کرنے کا سفر اسی نفس کو پہچاننے سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ نفس آخر ہے کیا؟ اچھا، تو اسے سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے 3 بنیادی حصوں میں توڑ کر دیکھیں۔ آئیے ان اجزاء کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی حقیقت کے قریب پہنچ سکیں۔ چلیں سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جسم، کیا یہ واقعی ہم ہے یا یہ صرف ایک برتن ہے، ایک عارضی لباس جو ہمیں کچھ وقت کے لیے ملا ہے؟ ہمارا جسم ایک طرح سے ایک بایولوجیکل مشین ہے۔ بہت خوبصورتی سے اسے مٹی کا لباس بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کی فطرت مکمل طور پر مادی ہے اور فانی ہے۔ یہ سوچنا کتنا عجیب ہے نا کہ یہ جسم ہمارا اپنا ہے ہی نہیں، بلکہ زمین کی ایک امانت ہے جسے ایک دن واپس لوٹانا ہے۔ اگر ہم بالکل بنیادی حیوانی سطح پر دیکھیں تو جسم کے صرف 2 ہی کام ہیں، بالکل کسی بھی جانور کی طرح، کسی بھی طرح زندہ رہنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ ہمارے خواب، امیدیں، فن، ان سب سے جسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی بس اتنا ہی ہے، صرف گوشت اور ہڈیاں؟ چلے اس خیال کو ایک بڑے دلچسپ تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے چیلنج کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے، خاندان ہے، کوئی کام کرتا ہے۔ اچھا، اب اگر اس کے بازو ہٹا دیں تو کیا وہ شخص بدل جائے گا؟ نہیں، وہ تو وہی رہے گا نا۔ اچھا، اگر اس کی ٹانگیں بھی الگ کر دی جائیں تب بھی اس کی ذات، اس کی شناخت وہی کی وہی رہتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہماری اصل ذات جسم کے ان حصوں سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ اچھا، تو اگر ہم صرف جسم نہیں ہیں تو پھر کیا؟ چلیں اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، ہمارے حواس۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ کھڑکیاں ہیں جن سے ہم باہر کی دنیا کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں، کان، ناک، زبان اور ہماری جلد، یہ جو 5 حواس ہیں یہ ہمارے جسم کے سینسرز کی طرح ہیں۔ یہ ہر لمحے، ہر سیکنڈ باہر کی دنیا سے معلومات اکٹھی کر کے ہم پر برسا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ حواس تو صرف خام ڈیٹا یعنی را ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، رنگ، آوازیں، خوشبوئیں، ان سب کا کوئی مطلب بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس معلومات کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اور یہیں پر انٹری ہوتی ہے ہمارے تیسرے اور آخری جز کی، یعنی ذہن۔ یہ وہ حاکم ہے جو جسم اور حواس دونوں پر حکومت کرتا ہے، ایک غیر مادی حکمران جو سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ ایک سپر کمپیوٹر یا ایک ڈیٹا سینٹر کی طرح ہے۔ یہ حواس سے آنے والے سارے سگنلز کو پکڑتا ہے، پھر اپنی میموری میں موجود پرانے تجربات سے ان کا موازنہ کرتا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جسم کو اب کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دماغ اور ذہن یہ ایک چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، دماغ تو ایک فزیکل چیز ہے، ہمارے سر کے اندر ایک عضو جسے دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے۔ لیکن ذہن غیر مادی ہے، وہ اصل میں سوچ ہے، شعور ہے، وہ جوہر جسے آپ پکڑ نہیں سکتے۔ تو اب ہمارے پاس تینوں ٹکڑے آ گئے ہیں، ایک مادی جسم، معلومات اکٹھا کرنے والے حواس، اور ان سب کو کنٹرول کرنے والا ایک غیر مادی ذہن۔ چلیں اب ان سب کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نفس کی پوری تصویر کیسی لگتی ہے۔ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا نکلا؟ بہت سادہ سا ہے۔ جسم جمع حواس جمع ذہن برابر ہے نفس۔ یہ تینوں مل کر ایک سسٹم کی طرح کام کرتے ہیں۔ ذہن کے بغیر جسم بے جان ہے اور جسم کے بغیر ذہن بے بس۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھورے ہیں۔ لیکن کیا کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہ فارمولہ ہی ہماری پوری حقیقت ہے، یا ابھی بھی اس میں کوئی گہرائی باقی ہے؟ چلیں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب جب ہم یہ سب جان گئے ہیں، چلیں واپس اسی پہلے سوال پر چلتے ہیں۔ اگر نفس جسم، حواس اور ذہن کا مجموعہ ہے تو پھر میں کون ہوں؟ جب ہم گہرائی میں سوچتے تو یہی سوالات سامنے آتے ہیں
کیا میں صرف یہ جسم ہوں؟ کیا میں یہ حواس ہوں جو دنیا کو محسوس کرتے ہیں؟ یا کیا میں یہ سوچنے والا ذہن ہوں؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان سب سے بھی پرے کوئی اور ہی حقیقت ہوں؟ اور آخر میں یہ گہرا اور پراسرار خیال ہمارے سامنے آتا ہے، میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماوراء ہوں، میں ایک حقیقت ہوں جو منتظر ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ ایک نیا اور بھی گہرا سوال ہے، ایک طرح کی دعوت کہ ہم خود سے پوچھیں کہ وہ کون سی حقیقت ہے جو ہمارے اندر منتظر ہے۔